کیا آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، اشرافیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بڑے افسران ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور جو سیاستدان ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان میں نشے کی بیماری نشے کی بیماری ان کے ساتھ یہ شب و روز حادثات ہوتے ہیں۔ میرا تعلق خود ایک ایسی فیملی سے ہے جس میں عرصہ دراز تک یہ حادثے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور انتہائی خاموشی سے بیماری کو پلتے دیکھا ہے، اور جہاں یہ چھپانے کا کھیل شب و روز ہوتا تھا۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے، ان کو نشہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ کیوں پیش آتی ہے ضرورت؟ یعنی اشرافیہ ملک کے پاپولیشن کا 0.1% ہے، یعنی 1000 میں سے ایک بندہ ہے جو اشرافیہ ہے، وہ 1000 میں سے ایک بندہ ہے جو کہ پوٹینشل رکھتا ہے کہ وہ یا تو ڈاکٹر بنے گا، یا بزنس مین کامیاب بنے گا، یا وہ افسر بنے گا، یا وکیل بنے گا بڑا ممتاز، یا وہ کوئی جج بنے گا بڑا، یا وہ سیاستدان بنے گا، یا کوئی جج اور جرنیل بنے گا وہ۔ اور جب وہ ایسا بن جاتا ہے تو وہ اپنا خیال نہیں رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں، وہ اپنی نہ جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے، نہ ذہنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اور جب اس کو اس کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے کچھ دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، جو بندہ بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو بندہ بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی شرافیہ میں ہوتے ہیں، وہ کوئی نمایاں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ اچھا، ان کو سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے۔ وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو سلامیں ہوتی ہیں، وہ دفتر پہنچتے ہیں تو ان کو سلامیں ہوتی ہیں، اور ان کو بہت سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے، ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ جج ہیں تو ان کو کسی توہین عدالت کے ملزم کو منانا پڑتا ہے کہ بھائی تم معافی مانگ لو، تمہاری بڑی مہربانی، تم معافی مانگ لو، تمہارے پاؤں پڑتے ہیں، تم معافی مانگ لو۔ یہ کوئی تھوڑی سٹریس کی بات نہیں ہے، اگر آپ سوچیں تو، کہ ترلے کرنے پڑتے ہیں۔ جو پولیس والے بڑے افسران ہیں، ان کو کئی دفعہ ملزموں کے ترلے کرنا پڑتے ہیں کہ تم جو ہے اصل بات جو ہے بتا دو ہمیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں اپنے ڈائیگنوسس میں، اپنے ٹریٹمنٹ میں، اس کے ساتھ گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وکیل ہے، کاروباری بندہ ہے، اور شام کو اس کو دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفسیاتی علاج کی طرف رجوع کرے، اپنی نگہداشت کی طرف رجوع کرے، یا وہ سمپلی شراب پی لے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے، کوئی نہ کوئی اس کو شراب کی دعوت دے دیتا ہے، کوئی چرس کی دعوت دے دیتا ہے، اور جب شراب پیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، یہ تو کوئک فکس ہے۔ اور وہ شراب پینے والوں میں جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے تعلقات بنتے ہیں، اس کے کام نکلتے ہیں، اور پھر ان میں سے 10% لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں شراب کے یا چرس کے۔ باقی 90% کرتے رہتے ہیں یہی کچھ، اور ان کا گزارا مزارہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان میں سے 10% ہوتے ہیں جو کہ پھر نشے کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ ہمیں بیماری سے نفرت ہے، ہمیں بیماروں سے تو محبت ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن محبت کے کئی روپ ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے جھوٹ مت بولیں، آپ صرف ایک آفر کر سکتے ہیں کہ آپ کو نشے سے نجات میں جو مدد چاہیے وہ لے لیجئے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ دیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہوگا کسی نشے کے مریض کے اوپر کہ آپ اس کو سنگل ڈپارٹمنٹ میں مدد کریں۔ نشے
کی بیماری سے نجات میں مدد کریں. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے بھی کہ یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے واقعہ کل سے، جس کے بارے میں پورے پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا میں ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور لوگ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اور ہم نے کچھ معلومات فیس بک پہ پرووائڈ کی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان معلومات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں آئی ہیں. اور یہ جو اشرافیہ کا جو بھوت سوار کر لینا ہے اپنے اوپر، اور یہ جو بڑے پن کی غلط فہمی ہے جسے ہم خبط عظمت کہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا ہیومن ہونا کافی مزیدار چیز ہے. ہمارا محض انسان ہونا، ہمیں اور چار چاند لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا انسان ہونا کافی ہے. اور جب ہم ایک اچھے انسان کے روپ میں لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم بہت شہرت یافتہ ہوں، یا ہم بہت دولت مند ہوں، یا ہم بہت تعلیم یافتہ ہوں، یا ہم بہت بڑے فنکار ہوں، یا ہم ڈاکٹر انجینئر یا ذمہ دار ہوں. اس سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ درد دل کا رشتہ بنا کے رکھیں، تو اس سے ہماری قدر افزائی ہماری اپنی نظر میں اور دوسرے لوگوں کی نظر میں زیادہ ہوگی. لیکن جو اصل پیچھے جڑ ہے، جو دماغی توازن میں خرابی کا باعث بنتی ہے، جو شکی وہمی اور جھگڑالو بناتی ہے، ایک دن پہلے جو بیوی دبئی سے آئی ہے، 24 گھنٹے نہیں گزرے تو اس کو مرڈر کر دیا. اور اب اس کا باپ اپنے یہ ایک بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، ٹاپ جرنلسٹ ہیں، سابقہ MNA ہیں، اور جو خود بھی الکوہلزم میں ہیں، اور شراب کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی عام اجازت ہونی چاہیے گھٹن دور کرنے کے لیے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تمام اشرافیہ، تمام لوگ جو نمایاں کام کرتے ہیں، انہیں اپنی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. صرف جو بندہ رات 10 بجے سو جائے گا وہ ان قباحتوں سے آزاد ہو جائے گا، اس کو سٹریس کوئی نہیں ہوگی، اس کا مزاج اچھا ہوگا، جو صبح سویرے اٹھے گا اور اپنے نارمل فرائض منصبی ادا کرے گا، سادہ کھانا کھائے گا، لوگوں کے ساتھ منہ ماری نہیں کرے گا، اور تھوڑی بہت ایکسرسائز کرے گا، تو موڈ اور مزاج خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ریسنٹ پاسٹ میں آئس، سائیکوسس اور مرڈر، یہ ٹرائنگل سا نظر آئی ہے، اور فیملی ممبرز بڑے مرڈر ہوئے ہیں، 6-7 تک بھی مرڈر ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر آئس کا رول بڑا زیادہ نظر آیا. اس کے بارے میں آئس، کوکین، ریٹالن اور یہ ساری چیزیں سینٹرل نروس سسٹم کی اسٹیمولنٹ ہے، اور اگر کسی کو تھوڑا سا شک ہو تو آئس کر کے وہ بہت بڑا پیرانویا بن جاتا ہے، بہت بڑا شک بن جاتا ہے. اور پہلے اس کو شک تھا کہ اس کا کوئی افیئر ہے، بھی افیئر اس کا دبئی میں تھا تو وہ پاکستان کیا لینے آئی تھی، اور ابھی 3 مہینے تو شادی کو ہوئے. اور اس کے بعد اسے لگا کہ یہ مجھے جان سے مارنے لگتی ہے. پھر اس کو لگا کہ اس نے جو اس کو دھکا دیا ہے وہ جان سے مارنے کے لیے دیا. پولیس کو کہتے ہیں کہ مجھے جو دھکا دیا تو مجھے لگا کہ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے. تو اسی طریقے سے اب وہ جو FIR درج کی گئی ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد درج کی گئی ہے. آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ مرڈر اگر ہوا ہے تو اس کی FIR تو فوراً درج ہونی چاہیے. جو FIR 24 گھنٹے کے ڈیلے سے درج ہوگی تو ظاہر ہے اس میں وکیلوں سے مشورے کر کے کیا گیا ہوگا. تو جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ جب جرائم کر کے بچتے ہیں تو اس سے بااثر لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کی زندگی میں قباحتیں اور مصیبتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکوہ گلہ بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ بااثر لوگ بچ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، جو کہ در حقیقت نشے کی بیماری ہے، نشے کا استعمال ہے، منشیات کا معاملہ ہے، اور جو کوئی بھی اس میں پڑے گا
اس کی کہانی میں آخر میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. کہانی میں آخر میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.